السلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے سب بھائیوں کو بہت بہت عید مبارک۔ اور اس کے ساتھ ہی آج ایک میرے دوست نے کویشچن کیا کہ مجھ سے اگین، اس نے کہا کہ جناب میں یورپ سے بھی ہو کے آیا ہوں، مڈل ایسٹ سے بھی ہو کے آیا ہوں، پاکستان میں آیا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ جس طرح ہم ریلیجن کو فالو کرتے ہیں نا، وہ لوگ اس طرح فالو نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ تو بہت سی فحاشی ہے، اگر آپ یورپ کی بات کریں، ایون کہ مڈل ایسٹ میں بھی وہ لوگ اخلاقیات سے بہت گرے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ چیریٹی بھی بہت کرتے ہیں، اگر آپ چیریٹی کو خالی دیکھ لیں تو یقین کریں پاکستان پوری دنیا میں کمپیٹ کرتا ہے یو ایس اے اور یو کے جیسے ممالک کو چیریٹی کے معاملے میں۔ پاکستان میں اس قدر چیریٹی دی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ محرم، ربیع الاول، جناب رمضان میں جس طرح تیاریاں کی جاتی ہیں، ان موقعوں کو جناب ان کے تقدس کے لحاظ سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، تو وہ بھی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی ملٹیپل ایشوز اگر آپ اور بھی دیکھ لیں، اب چھوٹی سی بات ہے، آپ اپنے واٹس ایپ دیکھ لیں، یوٹیوب دیکھ لیں، ریلز دیکھ لیں انسٹا کے اوپر آ کے، تو آپ کو نظر آئے گا ہر تیسرے کے بعد دوسری واٹس ایپ میں 50 کے بعد 50 سے زیادہ جو سٹیٹس ہیں وہ اسلامی ہیں۔ تیسرے کے بعد دوسری ریل آپ کو اسلامی نظر آئے گی، جس میں جناب طارق جمیل صاحب نظر آئیں گے، ساحل ادیم جیسے یوتھ کلب، یہ کچھ اور ایک کلاس بن گئی ہے کہ جناب جو سمجھتے ہیں کہ مولویوں سے جو لوگ فیڈ اپ ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں، ہم ان کو ٹریک کریں گے یوتھ کو۔ تو یوں ہر جگہ ایک ریلیجن کی تبلیغ کا سلسلہ زور و شور سے اس ملک کے اندر چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو حقیقت کا آئینہ ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ جناب دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ بددیانتی اتنی، انٹرنیشنل لیول میں چہرہ دکھانے کے قابل نہیں، پر پاسپورٹ میں وہ دور لائن، کبھی ویزا نہیں لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جناب عدالتوں کی حالت دیکھیں تو ہم مشہور مقولہ ہے یہاں پہ کہ کبھی عدالت اور ہاسپٹل میں کام نہ پڑ جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جناب آپ کے ہاں ریڈی والے سے لے کے ہر بندہ بددیانتی پر تلا ہوا ہے، اور ہر بندہ اسلامک اسٹیٹ اپنا جو ہے پوسچر وہ بھی قائم کیا ہوا ہے۔ اگر آپ اسی کے واٹس ایپ اسٹیٹس دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا قرآن کی آیت لگی ہوئی ہے یا حدیث لگی ہوئی ہے۔ اور یوں ہم اتنے دوغلے کس طرح ہو گئے، یا ہمارا حقیقت اور ہماری جو عملی ہے زندگی ہے اور ہماری جو فکری زندگی ہے اتنا فرق کیوں؟ حالانکہ یورپ میں اس ممالک کے اندر تو اتنا پرچار نہیں ہے ریلیجن کا جتنا اس خطے میں ہے، تو اتنا فرق کیوں؟ اس کا یہ سوال تھا۔ تو میں نے اسے کہا بھائی اگر آپ حقیقت کی نظروں سے دیکھیں، اس کو لاجیکلی انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو ساری حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اس کی بے شمار ریزنز دی جا سکتی ہیں کہ جناب ہم میں بددیانتی ہے، ہم کرپٹ لوگ ہیں، ہم جناب احساس نہیں کرتے، ہمارے یہاں لا اینڈ آرڈر صحیح نہیں ہے، جسٹس نہیں ہے، جو بہت سی ریزنز ہیں، لیکن کوئی ایک خاص وجہ کو اگر آپ ڈیٹیکٹ کرنا چاہیں تو میرے خیال میں ہے یہاں پہ جناب کنٹرولڈ مائنڈ سیٹ۔ یہاں پہ ہمارے ذہنوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر کسی بھی انسان کا جو ذہن بنایا جاتا ہے، اگر آپ اس کے سورسز کو دیکھ لیں تو 3 سورسز یا 4 سورسز ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ ایک وہ پڑھا لکھا طبقہ جو اسکول کالجز سے پڑھ رہا ہے، ایک وہ جناب جو مدرسوں سے پڑھ رہا ہے، ایک وہ جناب جو واٹس ایپ اور یوٹیوب کے اسٹیٹس سے سیکھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ معاشرے میں جو ڈسکس کرتا ہے اس کو سیکھ رہا ہے، اور ایک سب سے نیچے والا طبقہ جو صرف کلچر کی بات مانتا ہے کہ جو معاشرے کے اندر چل رہا ہے وہ اس کو دیکھ دیکھ کے چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے سورسز آف ایجوکیشن اور سورسز آف آگے بڑھنے کے۔ اب اس کو دیکھیں، اگر آپ ہمارے اسکول کالجز کی بات کر لیں تو اس میں جناب 20 سال سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر سلیبس تبدیل نہیں ہوا، وہی پرانا سلیبس ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ مطالعہ پاکستان کی بات کریں تو جھوٹ کا پلندہ ہے۔ جو بندے نے مرڈر آف ہسٹری پڑھی ہوئی ہے یا انٹرنیشنل ہسٹری کی بکس پڑھی ہوئی ہیں یا کوئی بھی بکس پڑھی ہوئی ہے ٹیکسٹ بک سے ہٹ کے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ ریلیجس کی بات کریں تو ریلیجس میں جناب میں نہیں کہتا، یہ اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے، اس کے اوپر علامہ اقبال صاحب جن کو ہم مفکر پاکستان اور پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں، ان کا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس جو انہوں نے لکھی ہے انگلش کے اندر، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جناب امام اعظم، امام ابو حنیفہ، یہ جتنے بھی امام مالک کی جتنے بھی بڑے بڑے امام ہیں جو گزر گئے ہیں، ان کو بھی اب گزرے ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے ہیں۔ یہ جس دور کے ہیں تب نہ ریموٹ تھا، نہ چینل تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ موبائل تھا، تصور بھی نہیں تھا انڈسٹری کا، تب یہ لوگ جو اصول بنا گئے ہیں آج بھی ہم انہیں کو مانتے ہیں۔ ابھی تک ہمارا کوئی ماڈرن امام ہی نہیں ڈیولپ ہوا ہے، ایسا بندہ ہی نہیں کوئی آیا کہ جس کے اوپر سب مسلم متفق ہوں، جو جدید اصولوں کے اوپر جو ہے وہ فقہ کے اصول مرتب کرے۔ اجتہاد ہمارے یہاں اتنا کمزور ہے کہ فرقہ واریت کی آگ نے ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیا ہوا ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں، اتنے لینیٹ مولوی جن کو ہم سنتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب کوئی بات نہیں ہے فرقہ واریت کی، جناب اب تو کسی کی مسجد میں بھی جا کر نماز پڑھ لیں ہو جائے گی، اور یقین کریں اگر ان کے گھر کے پاس بھی مسجد ہو تو وہ بھی نماز پڑھنے نہیں جائیں گے کسی بھی اور مسجد میں۔ فرقہ واریت اتنی سٹرونگ ہے اس ملک کے اندر کہ اس کی کوئی جتنے بھی لوگ زبان سے، اگر جو لینیٹ بندے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں، وہ بھی عملی بنیادوں پہ کوئی بھی اس کا عمل نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا ریلیجس اسکرپچر ہمارا جو رٹا رٹایا سینکڑوں سالوں پرانا، وہی رٹا رٹایا ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں،
اور اس سارے سسٹم کی وجہ سے تعلیمی نظام جناب ہمارا ادھر سے ڈیولپ ہوا ہے جو اسکول ایجوکیشن ہے، اور اس کے علاوہ جو ریلیجس نظام ہے، ان دونوں کے اسٹیگننٹ ہو جانے کی وجہ سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ کریٹیکل تھنکنگ نکل گئی۔ کریٹیکل تھنکنگ سے مراد کہ جو آپ ٹرینڈ سے ہٹ کے سوچتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر آپ سے میں پوچھ لوں کہ اگر آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ آج تک کسی اپنے مولوی سے پوچھا ہو کہ جناب عورت کی آدھی گواہی کیوں؟ ایک عورت جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ایک مرد جو جاہل ہے، وہ عورت اس کی آدھی گواہی اس مرد کے مقابلے میں کیوں؟ عورت کا آدھا حصہ کیوں؟ اس کے علاوہ بے شمار شیطان کہاں ہے؟ شیطان تو آج تک ہم نے نہیں دیکھا، اس کی کیا لاجیکل ریزننگ ہے؟ کیوں اگر آپ ان ساری چیزوں کو یہ جو کویسچن ہیں جتنے بھی، اس کے علاوہ بے شمار اور بھی کویسچن ہیں، کبھی آج تک کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا کسی نے چیلنج کیے ہو اپنے مولوی سے؟ کیونکہ اور اگر وہ چیلنج کرے بھی نہ، کیونکہ ان میجورٹی آف دا ہمارے جو اسکالرز ہیں ان کے پاس ان چیزوں کے جواب ہی نہیں ہیں لاجیکل بنیادوں پہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جواب ہونا یہ کیا ہے کہ قرآن حدیث میں اس طرح لکھا ہوا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن جو لاجیکل بنیادوں پہ ان چیزوں کے جواب اویلیبل ہیں، لیکن ان خاص علماء کے پاس ہیں کہ جنہوں نے تحقیق کے ذریعے اپنا نالج ڈیولپ کیا ہے، کریٹیکل تھنکنگ کے ذریعے ڈیولپ کیا ہے، اور یقین مانیں ان سب چیزوں کے جواب اویلیبل ہیں، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم نے کریٹیکل تھنکنگ کرنا بند کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، کریٹیکل تھنکنگ یہاں سے نکل گئی ہے۔ جو بندہ تھوڑا سا ٹرینڈ سے ہٹ کے سوچتا ہے اس کو یا تو یہ کافر کہہ دیتے ہیں، یا ان کو تھیسٹ کہہ دیتے ہیں، یا اس کو یہ لبرل کہہ دیتے ہیں، کوئی ٹائٹل دے گا اس کو جناب۔ ایون کہ اتنے انتہا پسندی کے واقعات، تو میں اب کیا اس کے اوپر بات کروں کہ کتنے لوگ بھی مر چکے ہیں اس کام کے اوپر۔ تو یہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اتنے پیچھے ہیں کہ ہمیں تعلیمی لحاظ سے اندھا کر دیا گیا ہے۔ اسکول کی ایجوکیشن ہو، کالج کی ایجوکیشن ہو، یا مدرسے کی ہو، اور اس کے علاوہ جو بندہ کلچر کی بات مان رہا ہے وہ تو بے شمار بیماریوں کا آلریڈی شکار ہے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے سب سے بڑی ریزن جس کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں بھائی۔ تو امید کرتے ہیں آپ سمجھ آئی ہوگی بات۔ اللہ حافظ۔